صحیح حدیث سے اس شخص کا نام ثابت نہیں ہے، اس کا نام کیا تھا، مگر اسرائیلی روایتوں میں حبیب النجار اس کا نام ذکر ہے، حبیب النجار۔ تو یہ بڑی دور شہر کے آخری کونے سے اپنے گھر سے نکلا اور دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گیا جہاں یہ مرسلین موجود تھے، اور قوم بھی وہاں جمع تھی اور موجود تھی، اور ان رسولوں کو قتل کرنے کی جو ایک سازش تھی اس کا آغاز کرنے والی تھی۔ تو یہ بندہ وہاں پہنچ گیا، وہ جا اور آیا من اقصى المدینہ، مدینے کے انتہائی دور سے، رجل ایک شخص یسعی دوڑتے ہوئے، کیونکہ معاملہ سنگین تھا، کہیں یہ قوم ان رسولوں پر وار نہ کر دے جو ان کے قتل کے درپے ہے۔ دوڑتا وہاں پہنچ گیا اور آ کر کیا کہا، قال کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کر لو مرسلین، ان مرسلین کی، ان رسولوں کی۔ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، تو ان کی اتباع کر لو تم۔ تو یہ شخص دوڑتے ہوئے پہنچا وہاں پر، تو چونکہ اس کا دوڑ کر آنا ایک بڑا مستحسن معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوڑ کا بھی ذکر کیا، اس کا دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا۔ ان مرسلین کو بچانے کے لیے اور قوم کو سمجھانے کے لیے کہ قوم کسی سازش کا دروازہ نہ کھول لے اور یوں شر ہی شر بن جائے ان کے لیے، تو اس کی دوڑ قابل تعریف تھی۔ جیسے سورہ عبس میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کی دوڑ کا ذکر ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، کہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، یہ نابینا تھے، اور ان کی دوڑ کا مقصد کیا تھا، نبی علیہ السلام تک جلدی پہنچ جاؤں اور کچھ سوال تھا وہ کر لوں، سوال پوچھ لوں، رہنمائی حاصل کر لوں۔ تو قرآن نے اس کے دوڑنے کا ذکر کیا، بلکہ وہ یخشا، اس دوڑ کو اس کی خشیت قرار دیا۔ وہ دوڑتا ہوا ہے نبی نہ ہونے کے باوجود، کتنی اس نے ٹھوکریں کھائی ہوں گی، لیکن پرواہ نہ کی کہ جلد از جلد اللہ کے نبی کی مجلس تک پہنچ جاؤں اور آپ سے رہنمائی لے لوں۔ تو جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی دوڑ کا ذکر کیا، ویسے اس شخص کی دوڑ کا بھی ذکر کیا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ دوڑتا ہوا کیوں آیا؟ کیونکہ معاملہ سنگینی کی حد تک پہنچ چکا تھا، اور یہ قوم ان مرسلین کو قتل کرنے کے درپے تھی، تو مبادا وہ قتل نہ کر دیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو دوڑتا وہاں پہنچ گئے۔ قال، اور آ کر کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کر لو، اتبعوا پیروی کر لو، المرسلین ان بھیجے ہوئے جو ہیں وہ رسولوں کی، ان بھیجی ہوئی شخصیات کو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے بھیجا انہیں، تو ان کی پیروی کر لو، ان کی اتباع کر لو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اور دو باتیں اور کی ان مرسلین کے بارے میں، ایک یہ کہ وہ تم سے کسی اجرت کا، مزدوری کا سوال نہیں کرتے، اس دعوت کے بدلے میں ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کچھ مزدوری کا یا اجرت کا۔ اور انبیاء کا یہی مقام اور شان ہے، نبی اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور نہ وہ دعوتی کام کی اجرت لیتا ہے، نہ اس عمل کی مزدوری لیتا ہے، اس کا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور پوری ایک دعوتی قوت اور ہیبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کیا کی؟ اتبعوا
من لا یسألکم اجرا، کہ تم اتباع کر لو، پیروی کر لو ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی جو تم سے اجر کا سوال نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، سچی ہدایت پر، سچے دین پر ہیں وہ، ان کی دعوت کوئی عبث کام نہیں ہے، سچے ہیں وہ لوگ، ہدایت پر قائم ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت کی استقامت دے رکھی۔ یہ دو باتیں اس شخص نے ان انبیاء کے بارے میں فرمائیں، ایک تو کسی اجرت کا تم سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا، آخری نبی کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا مگر یہ قرابت داری کا خیال تو کر لو، اللہ کا دین پہنچاتا ہوں، نہ کوئی وظیفہ چاہتا ہوں، نہ اجرت چاہتا ہوں، نہ مزدوری چاہتا ہوں، نہ کسی قسم کے پیسے کی لالچ ہے، مگر ایک تو خیال کر لو تم، جو ہماری قرابت داری کی محبت ہے اس کا احساس تو کر لو، اللہ کا سچا رسول ہوں، ایمان نہیں لا رہے تمہاری مرضی، لیکن قرابت داری کو کیوں بھول گئے؟ تم میں سے کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، یہ قرابت داری تو موجود ہے، اسی کا خیال کر لو۔